فکر معاش کھا گئی عہد شباب کو، بچپن گزارتے ہی بڑھاپے نے آہ لیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی آواز کے ساتھ علی اکبر آپ کی خدمت میں موجود ہے، اور اس وقت ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہ کھلا آسمان ہے، اور یہاں پہ پچھلے 4 سال سے علی ناصر صاحب اسی زمین کے اوپر سوتے ہیں، یہیں پہ رہتے ہیں، یہیں پہ کھاتے پیتے ہیں، اور یہ چند غبارے لگے ہوئے ہیں یہ بیچ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اس سردی کے اندر اب یقین کریں یہاں پہ کھڑا ہونا مشکل ہے، اور یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہیں پہ سوتے ہیں، اس ٹھنڈی زمین پہ سوتے ہیں۔ کیا وجوہات آن پڑی، کیوں یہاں پہ رہتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ لاہور کے نہیں ہیں، یہ لاہور میں آئے ہوئے ہیں رزق کی تلاش میں، معاش کی تلاش میں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ علی ناصر صاحب کس علاقے سے ہیں آپ؟ میں جی فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ 4-5 سال سے ادھر جو ہے نا روزی کے لیے ہی آیا ہوں، مزدوری کے لیے۔ اور میں کام مزدوری اتنی وزنی تو نہیں کر سکتا، پہلے اسٹیل فکسر تھا، سیٹرنگ کا کام آل راؤنڈ تھا، میں بہت ماسٹر آدمی تھا، لیکن اب میں وہ کام تو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ کر سکتا ہوں کہ یہ غبارے لگا کے ایک بہانہ بنا کے بیٹھا ہوں، کوئی امداد کر دے گا، کوئی غبارہ لے کے کوئی 10-20 دے جائے گا، اور کوئی ایسے امداد کر کے چلا جائے گا، بس اسی گزر رہی ہے زندگی، اور بیٹھا ہوں خدا کی آس پہ بس۔ کتنا عرصہ آپ نے اسٹیل فکسر کا کام کیا میں ہے؟ نے تقریباً کوئی 35 سال کام کیا ہے اسٹیل فکسر کا۔ ایسے کیا وجہ آن پڑی کہ اسٹیل فکسر سے اتنے پیسے نہیں ہوئے کہ آپ کوئی اچھا کاروبار کریں؟ نہیں، بس میں جو کماتا تھا نا، حالات ہی ایسے تھے کہ ہم غریب تھے شروع سے ہی، تو اپنا صرف پیٹ ہی پالتے رہے، کچھ بنا نہیں سکے، اپنا گھر بھی نہیں بنا سکے۔ جگہ ہے ہمارے پاس لیکن اپنا گھر نہیں بنا سکے، کہ گاؤں میں جائیں تو ہمارا گھر نہیں ہے، کہ ہم کسی کے گھر کون ہمیں رکھے گا، ہمارا گھر نہیں ہے۔ کتنے بچے ہیں آپ؟ ہاں جی 4 بچے ہیں۔ 4 بچے ہیں، تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں؟ ہاں جی چھوٹے ہیں، ابھی کر نہیں کچھ سکتے جی۔ ہاں، آپ کے والد کیا کرتے تھے؟ ہمارے والد جو تھے نا، وہ رانا احمد علی ظفر ان کا نام تھا، وہ ٹریننگ انسٹرکٹر تھے، پیٹر مکینک، بستی بورڈ پر ملتان میں ان کی زندگی زیادہ گزری ہے، اور وہ جو تھے نا انجینئر تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، پھر آخر زندگی ایسے ہی ان کی بھی گزر گئی۔ اس ٹائم جو تنخواہیں بھی اتنی تھیں، بس ہمیں پالتے پالتے ہم جوان ہوئے تو وہ فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، 2 بھائی تھے وہ فوت ہو گئے، بس اسی حالات میں جو ہے نا کچھ نہیں کر سکے ہم۔ آپ کے والد کو آپ بتا رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے امریکہ کا ہاں جی ملا تھا، ویزا ملا تھا امریکہ کا، انعام کے طور پر وہ فرسٹ مکینک گئے تھے، تو پھر جا نہیں سکے تھے، وہ سادہ دور تھا، اور ہماری ماں نے ان کو کہا کہ یہ اتنے بچے ہیں، ان کو آپ چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں، آپ ادھر مر جائیں گے، بچے ادھر رول جائیں گے، تو تم نہیں جاؤ، جو قسمت ہوگی خدا ادھر ہی دے گا۔ پھر وہ نہیں گئے۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم جو تھے نا 3 بہنیں تھیں اور 5 بھائی تھے، جو 2 بھائی فوت ہو گئے، اور 3 بھائی ابھی ہم موجود ہیں، اور 3 بہنیں ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں والی ہیں، آل اولاد ہے ان کی، اپنے گھروں میں بس رہے۔ آپ کے کوئی تایا چچا کسی نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کو کوئی کام ڈھنگ کا کروا؟ نہیں جی، وہ بھی ہماری طرح بس اپنا پیٹ پال سکتے ہیں، کہ ایسے حالات ہیں کہ ایک چاچا ہمارا رات کو کل فوت ہوا ہے، تو ہم جا نہیں سکے، اتنے حالات ہمارے سنگین ہیں کہ ہم جا ہی نہیں سکے۔ 200-400 روپے تھے میرے پاس، جو میں نے اپنے بھائی چھوٹے کو دے دی ہے اور اس کو بھیج دی ہے، تو اب میں ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ اچھا، جو یہ عمران خان نے بنایا ہوا ہے پناہ گاہ، وہاں پہ جا کے کیوں نہیں رہتے؟ نہیں، میں جو ہے نا کہیں بھی نہیں گیا، نہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے بنایا ہے یا نہیں بنایا، ہم ادھر نہیں کبھی گئے، بھائی ادھر ہی میں بیٹھا رہتا ہوں، ادھر ہی رہتا ہوں، کہیں ادھر ہی رہتے ہیں، ادھر ہی سوتے ہیں؟ گھر چھوڑا ہے، پھر یہ جگہ بھی چھوڑ دوں، ادھر ہمارے کچھ رشتہ دار صاحب ادھر ہی رہتے ہیں، میں جو ہے نا کہیں اور جانا نہیں چاہتا کہیں بھی، ادھر تو دکھ سکھ ہے۔ رشتہ دار یہ نہیں کہتے کہ ہمارے گھر میں آئیں، وہاں پہ رہیں، رات وہاں پہ سوئیں؟ نہیں جی، نہیں نہیں، کسی نے نہ کہا ہے، نہ میں جانا چاہتا ہوں کسی کے گھر میں، جی ہاں، نہیں جانا چاہتا میں کسی کے گھر میں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ کے ابا جان نے غلط کیا، امریکہ نہ جا کے چلے جاتے تو شاید حالات ہاں اور جی، چلے جاتے تو شاید ہمارا جو ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اچھی زندگی ہماری ہو جاتی، اگر وہ چلے جاتے تھے تو ان کا نہ جانا جو ہے نا، بس وہی کمزوری جو ابھی ہمارا بھی یہی حال ہو گیا ہے، چلے جاتے
तो फिर तो बहुत कुछ और ही होता। वालिदा के साथ कभी इस मामले में नहीं हुआ कि आपने गलत किया उनको रोक के कभी? वालदा हमारी भी बस वो सादा एक दौर था, तो वालदा ने ये कहा कि ये 5-7 बच्चे हैं और आप उधर चले जाएंगे, पता नहीं क्या जिंदगी का बनेगा, और बच्चे इधर रुल जाएंगे, जो नसीब है इधर ही मिल जाएगा, तुम नहीं जाओ। फिर वो नहीं गए। उम्र कितनी होगी अली नासिर साहब? तकरीबन 45 साल हो गया होगी उम्र मेरी। 40 साल हो गए, जिसमें से 4 से 5 साल आपने यहाँ पे गुजार दिए। हाँ जी। बच्चों से उदास नहीं होते, दिल नहीं करते? होती हैं, लेकिन बातचीत होती रहती है फ़ोन पे। जो मैं कमाता हूँ 2-4 हज़ार वो जो है ना मैं भेज देता हूँ। जो महीने का 2-4 हजार? जो भी जिस टाइम भी मेरे पास कुछ पैसे कैसे गुजारा होता है 2000-1500 में? कैसे गुजारा करते बस वो गांव है, गांव में सब एक ही बेड़े में रहते हैं, सब इकट्ठे बहना भाई अभी रहते हैं, अलग अलग नहीं हुए, एक ही जगह पे एक ही घर में रहते हैं, तो बस हो ही जाता है गुजारा। एक ही चूल्हे पे रोटी पकती है और सब खा पी के गुजारा कर लेते हैं। सब बहना भाई पैसे मिला के गंदम कनक ले के रख लेते हैं, तो बाकी खर्चा मर्चा जो है वो भेजते रहते हैं। तो उसका अगर कोई आपकी मदद करे, आपको कुछ अच्छा सबब बन जाए अल्लाह की तरफ से, हाँ जी। तो आप उनके साथ जाएंगे? हाँ जी, बस बन जाए तो, और मैं क्या चाहता हूँ, अगर बन जाए कोई मेरी इमदाद कर दे और मैं कोई हट्टी बट्टी बना के बैठ जाऊँ अपने घर ही, और ये जो दर बदर और घर से भी कितने साल से इस तरह दर बदर फिर बस रहे हैं? जो है ना कम अज कम 22 साल तो मैंने कराची में और उधर गुजार दिए, और बाकी कराची के अलावा किधर? कराची, बलूचिस्तान, लोरा लाई, हब डैम, उस टाइम सदर ज़िया का दौर था जब से मैं कराची गया था सन 1985-86 में, तो 20-22 साल मैंने उधर गुजारे। फिर पंजाब आ गया, फिर इधर जो है इधर आ गया हूँ, बस मजदूरी में ही रहा हूँ, और कोई काम मैंने ज़िंदगी में नहीं ना सीखा है ना किया है, यही मैंने मजदूरी की है। मैं स्टील फिक्सर था और बहुत मास्टर था। मेरे नीचे जो है ना कम अज कम 50-50 आदमी जो है ना मेरे नीचे काम करते थे। 50-50 बंदे आपके नीचे काम करते? नीचे काम मेरे करते थे, ऐसा मैं मास्टर था। हाँ जी, कई कई बहुत बड़े पुल जो है ना, ये दरिया सगियाँ वाला पुल हो, उधर मानो चाक नहर का पुल हो, उधर अपने इलाके में, और बहुत सारे अब्दुल हकीम में नहरें के पुल हैं, बहुत सारी पुलों का काम किया है। बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के काम मैंने किए हैं। बिलावल हाउस का काम मैंने किया था, और मजदूरी में ही गुजर गई। कम अज कम 35 साल मैंने मजदूरी शैटरिंग सरिये की। सही जी। नाज़रीन, अली नासिर साहब ने जैसा कि बताया, किसी दौर में 35-40 लोग इनके नीचे काम करते थे, और आज इनके मामलात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि इन्हें यहाँ पे रहना पड़ रहा है, और ये इतने मजबूर हैं कि गुब्बारे बेचना पड़ रहा है। तो आपसे गुजारिश यही है कि अगर इनकी किसी किस्म की हेल्प हो सके, हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। आप खुद यहाँ पे आ सकते हैं, इत्तेफाक हॉस्पिटल के ऑपोजिट साइड पे ये बैठे हुए हैं, सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे सोते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते कुछ इनके लिए, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इतना शेयर करें कि कोई और जो इनकी हेल्प कर सके ये वीडियोस तक पहुँचे और वो यहाँ पे आके इनकी हेल्प कर सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।